وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو مقدم سمجھتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوکے ہوں۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے حق میں ہے کہ جو لوگ دوسروں پر احسان کرتے ہیں، جو لوگ دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں، جو لوگ دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں، دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کو بتا رہی ہے، ان لوگوں کو سبق دے رہی ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو مقدم سمجھتے ہیں، یعنی وہ اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھتے ہیں، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائی کے لیے، دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ خود بھوکے ہونے کے بعد بھی وہ چیز انہیں ضرورت ہے، اس چیز کی خود کو ضرورت ہونے کے بعد پھر بھی دوسرے کو وہ چیز تقسیم کر دیتے ہیں، دوسرے کو وہ چیز دے دیتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ان لوگوں کو بتا رہی ہے۔ اب یہ آیت کریمہ نازل کس وجہ سے ہوئی؟ اس آیت کریمہ کی نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات کو اور یاد رکھیے عزیزان گرامی، قرآن شریف ایک بار نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن شریف تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوتا رہا۔ جیسی ضرورتیں پڑتی ویسے ہی اللہ رب العزت قرآن کو نازل کرتا۔ قرآن ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا، بلکہ ہر آیت کا نازل ہونے کا طریقہ، ہر آیت کا، ہر سورت کا نازل ہونے کی وجہ الگ الگ بیان کی گئی ہے۔ قرآن ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا، بلکہ جیسی ضرورتیں پڑتی ایسے ہی اللہ قرآن شریف کے اندر سورت نازل کر دیتا، یا قرآن شریف کے اندر کوئی آیت نازل کر دیتا۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ مکے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر ذکر کیا، مدینہ منورہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یعنی جیسی ضرورتیں پڑتی ویسے اللہ قرآن میں وہ آیت یا سورت نازل کر کے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتا تھا۔ تو اب یہ آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ آیت کریمہ نازل کس وجہ سے ہوئی؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، فرمایا جاتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس شخص کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جس نے اپنے ہمسائے کو ایک مرغی تحفہ دی، یعنی اپنے پڑوسی کو ایک مرغی تحفہ دی، اس نے اپنے پڑوسی کو دے دی۔ اسی طرح چلتی 7 گھروں سے ہو کر پھر پہلے ہی شخص کے پاس وہ مرغی آ گئی۔ تو دیکھیے، پہلے شخص نے اپنے پڑوسی کا بھلا چاہا کہ یار یہ میرے پڑوسی کو ضرورت ہوگی، جیسے ہی اس نے اپنے پڑوسی کو پہنچائی تو اس نے بھی یہی سوچا کہ شاید میرے پڑوسی کو ضرورت ہوگی۔ ایسے ہی 7 گھروں میں گھومتی پھر پہلے والے ہی شخص کے پاس میں آ گئی۔ تو آیت کریمہ اللہ نے قرآن شریف کے اندر نازل کی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن شریف کے اندر ہر آیت، ہر سورت کا نازل ہونے کا طریقہ اور وجہ الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے بیان فرمایا جاتا ہے کہ کسی صحابی نے اپنے چچا زاد بھائی کو پانی پلانا چاہا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے پانی پلانے کے لیے تو انہوں نے ایک اور شخص کی پیاس بجھانے کی آواز سنی۔ آواز یہ آ رہی تھی کہ پانی پلاؤ، تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ جس شخص کو وہ پہلے پانی پلانے گئے تھے تو انہوں نے ایک اور آواز سنی کہ پانی پلاؤ، تو جو پیاسا تھا اس نے اشارہ کیا کہ آگے والے کو پلا دو۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس پانی پلانے کے لیے پہنچے تو پھر ایک آواز اور آئی، تو اسی دوسرے والے نے اشارہ کیا کہ اگلے والے کو پانی پلاؤ۔
جب وہ تیسرے والے کے پاس پہنچے تو تیسرے نے بھی اشارہ کیا کہ آواز آئی آگے سے کہ اسے بھی پانی پلاؤ، تو عزیزان گرامی وہ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ جب وہ لاسٹ والے انسان کے پاس میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ فوت ہو چکا ہے، وہ انتقال کر چکا ہے۔ اور جیسے ہی اب وہ واپس پیچھے کو واپس پلٹ کر کے آئے وہ صحابی کہ یہ تو اب فوت ہو چکا ہے، چلو پیچھے والوں کو پانی پلاتے ہیں۔ جب وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے، یعنی جس کے پاس میں سب سے پہلے آئے تھے، اب وہ اسی کے پاس میں پانی لیٹ کر کے آئے، پانی پلانے کے لیے آئے، تو عزیزان گرامی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بھی وصال کر چکا ہے، وہ بھی انتقال کر چکا ہے عزیزان گرامی۔ لیکن اب انہوں نے بڑا افسوس کیا اور تعجب کیا کہ کاش میں پہلے ہی مرتبہ انہیں پانی پلا دیتا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت سے جو محبت کرتے ہیں، جو ہمسایوں سے پڑوسیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا اخلاق اور ان کا کردار ایسے ہی ہوتا ہے۔ خود تو بھوکے ہیں اور خود بھی پیاسے ہیں، لیکن اپنے دوسرے بھائی کا بھلا چاہتے ہیں، اپنے دوسرے بھائی پر احسان کرتے ہیں۔ تو اس لیے عزیزان گرامی ہمیں بھی قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے تو اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے دنیا میں بھی، اور اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے آخرت میں بھی۔ اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 کرتے پہنے ہوئے تھے۔ ایک یہودی نے آ کر ایک کرتا طلب کیا، آپ نے جو عمدہ کرتا تھا، جو اچھا کرتا تھا، اتار کر اسے عنایت فرما دیا، یعنی اس کو دے دیا۔ اس نے وہ کرتا طلب کیا، آپ 2 کرتے پہنے ہوئے، آپ نے عمدہ والا کرتا اتار کر اس یہودی کو دے دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے دوسرا کرتا بھی عطا کر سکتے تھے، یہ تو بہت عمدہ تھا، آپ نے عمدہ والا اسے دے دیا اور آپ نے دوسرا والا پہن رکھا، جو عمدہ تھا وہ اس کو دے دیا۔ آپ دوسرا والا بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے عمدہ والا کرتا اس کو عنایت کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عمدہ کرتا اس لیے اس کو دیا تاکہ اسلام کی رغبت زیادہ ہو جائے، اسے اسلام کی محبت اس کے اندر پیدا ہو جائے، اسلام کی محبت اس کے اندر غمزن ہو جائے، اور اسے معلوم ہو جائے کہ اسلام کو پھیلانے والے محمد رسول اللہ کا کردار اور دینے کا انداز ایسا ہے، تو ان کے لائے ہوئے دین اسلام کا کتنا اچھا انداز ہوگا، اور ان کے پروردگار عالم کی شان کیا ہوگی، ان کے پروردگار عالم کی عظمت کیا ہوگی۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو کوئی عطا کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دینے والا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنا عطا کرتے کہ عزیزان گرامی مانگنے والے کی جھولی بھی بھرتی، اور مانگنے والا یہ بھی چاہتا کہ یار واقعی میں دینے والا ہو تو ایسا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا فرمایا تو اس نے عرض کیا، یعنی اللہ نے جب ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، الہی مجھے تقویت عطا فرما، الہی مجھے طاقت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جود و کرم حسن خلق سے اللہ نے ایمان کو طاقت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے جود و کرم اور حسن خلق سے ایمان کو طاقت عطا فرمائی، اور جب اللہ نے کفر کو تخلیق فرمایا، جب کفر کو پیدا کیا تو وہ بھی پکارا الہی مجھے طاقت اور قوت عطا فرما دے۔ تو اللہ نے
اللہ تعالیٰ نے اسے بخل سے قوت عطا فرمائی، اللہ نے بخیلی سے اسے طاقت عطا فرمائی، تو معلوم ہوا کہ جود و کرم کرنا، احسان کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، اچھا اخلاق، یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے واقعی میں وہ دوسروں سے محبت بھی کرتا ہے اور دوسروں پر احسان بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ ایک عورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی جس کا ایک ہاتھ خشک تھا۔ اس نے ہاتھ کی سلامت ہونے کی درخواست کی، یعنی ایک ہاتھ اس کا خشک ہو چکا تھا، اس نے اپنا ہاتھ صحیح ہونے کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میرا ہاتھ درست ہو جائے۔ تو آپ نے کیفیت معلوم فرمائی، آپ نے اس کی کیفیت کو معلوم کیا تو اس نے بتایا میں نے اپنی ماں کو جہنم میں دیکھا ہے جس کے پاس تھوڑی سی چربی اور ایک گدڑی پڑی ہوئی ہے، میں نے اس سے حال معلوم کیا کہ کیا حال ہے، تو وہ کہنے لگی میں اللہ تعالیٰ وہ تیرے باپ کی فرما بردار تھی مگر میں بخل سے کام لیتی تھی، میں بخیلی سے کام لیتی تھی، بس ایک بار تھوڑی سی چربی اور ایک گدڑی کسی کو بخشی، کسی کو دی تھی میں نے، بس وہی میرے پاس موجود ہے، وہی میرے کام آ گئی اور میں بخیلیوں کے ساتھ جہنم میں جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ کسی کو ایک تھوڑی سی چربی اور ایک گدڑی دی تھی، اللہ کے واسطے کسی کی مدد کی تھی اس کے ذریعے، تو اسی کا فائدہ بس مجھے ملا ہے، باقی بخیلی میں کی تھی، میں نے بخیلیوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، میں جہنم میں جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی وہ جنت میں سخیوں کے ساتھ ہیں، یعنی جنت میں جو سخاوت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو میں ایک روز اس کے ہاں گئی تو اسے آپ کے ساتھ حوض پر پایا، یا رسول اللہ وہ حضرت علی سے پانی کا پیالہ بھرا پی لیتا ہے جس کو حضرت علی نے حضرت عثمان سے اور انہوں نے حضرت عمر سے اور وہ صدیق اکبر سے اور صدیق اکبر آپ سے لے رہے ہیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا میری ماں تو جہنم میں ہے، انہوں نے کہا وہ بخیل تھی، میں نے کہا میں وہ بخیل تھی۔ پھر میں نے اپنے باپ سے ایک پیالہ لے کر اپنی والدہ کو پلایا، اسی اثنا میں آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ تیرا ہاتھ خشک کر دے، تو نے نبی کریم علیہ السلام کے حوض سے بخیل کو پانی پلا دیا ہے، بس یا رسول اللہ اسی وقت سے میرا ہاتھ خشک ہو گیا ہے، اب میں آپ کے وسیلے سے صحیح سلامت ہاتھ کی طلبگار ہوں کہ میرا ہاتھ صحیح سالم ہو جائے۔ تو میرے عزیزو آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے اس کا ہاتھ درست فرما دیا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد